بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک وکیل کے چیمبر میں جب چھاپہ مارا گیا اور چھاپہ مار کارروائی کی گئی پولیس کی طرف سے، تو وہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، 25 لوگ پکڑے گئے جو جوا کھیل رہے تھے اور وہاں سے مختلف چیزیں ریکور ہوئی ہیں۔ اور یہ چیمبر میں چھاپہ مارا گیا، یہ پولیس کی کارروائی ہے اور یہ بڑی بدقسمت ایک واقعہ ہے۔ اور کیسے ایک وکیل کے چیمبر کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور اس پر پھر پولیس نے ایکشن لیا ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور کیا کیا ریکور ہوا ہے وہ سوچ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ جو لاہور پولیس ہے اس کی 3 بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو ایک واقعہ ہوا تھا ڈکیٹی کا۔ اس ڈکیٹی کے واقعہ میں یہ 15 نومبر کو واقعہ ہوا، 15 پر ایک کال موصول ہوئی۔ پولیس کو بتایا گیا کہ 3,50,000 روپے بینک جمع کروانے جا رہا تھا کہ ڈکیٹی کی واردات ہوئی۔ ملزمان عمر اور اختر نے بتایا کہ نامعلوم جو ملزمان ہیں انہوں نے اسلحے کے زور پر رقم اور موبائل چھینا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن رضا تنویر نے فوری سیف سٹی کیمروں سے اس کی چھان بین شروع کر دی، چیکنگ کی ہدایت کی۔ ایس ڈی پی او گلشن راوی، ارشد حیات کانجو اور ایس ایچ او یوسف بٹ پر مبنی پولیس ٹیم تشکیل دی گئی اس واقعے کی تحقیقات کے لیے۔ ابتدائی تحقیقات اور ملزمان کے بیانات میں تضاد نے معاملہ مزید مشکوک کر دیا اور پولیس اس بات پر چونک گئی کہ یہ کچھ کہتے ہیں، سیف سٹی کے کیمراز کچھ بتاتے ہیں، اس پر مزید تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ مزید پوچھ گچھ پر ملزمان نے راز افشاں کر دیا۔ ملزمان جھوٹا مقدمہ درج کروا کے رقم ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ فیکٹری مالک نے فیکٹری مالک کی وہ رقم لے کر جا رہے تھے بینک میں جمع کروانے کے لیے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ بینک میں جمع کرواتے انہوں نے ایک جھوٹا وقوعہ بنایا ڈکیٹی کا، اور اس جھوٹے وقوعے کی بنیاد پر انہوں نے مختلف جو نامعلوم لوگ تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ اور اس نامعلوم مقدمے میں جب تفتیش ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو خود ملزم ہیں، انہوں نے فیکٹری مالک کے پیسے ہڑپ کرنے کے لیے بینک جمع کروانے کے بجائے یہ خود ہڑپ کر گئے اور پھر اس پر یہ معاملہ آیا۔ فوری ملزمان کی گرفتاری اور رقم ملنے پر لاہور پولیس کا فیکٹری مالک نے شکریہ ادا کیا ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے تفتیش کی ہے اور اصل جو ملزمان ہیں ان کو پکڑا ہے، اور مزید تفتیش کے لیے معاملہ اب انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن نے فوری حقائق سامنے لانے اور پولیس کی گرفتاری پر گلشن راوی پولیس ٹیم کو شاباش بھی دی۔ دوسری طرف ڈی آئی جی آپریشن رانا جو لاہور ہیں احسن یونس، انہوں نے تھانے میں 2 افراد غیر قانونی حراست میں رکھنے پر ایس ایچ او جنوبی چھاؤنی انسپیکٹر طارق پرویز سمیت 3 تھانہ داروں کو معطل کر دیا۔ حبس بے جا میں 2 لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے تھانے میں بٹھایا ہوا تھا۔ ڈی آئی جی کو کسی نے جا کر شکایت کی، ڈی آئی جی نے موقع پر جا کے چھاپہ مار کارروائی کی۔ وہاں پر دونوں جو لوگ تھے، 2 افراد تھے، وہ غیر قانونی طریقے سے بٹھائے گئے تھے تھانہ میں۔ اس بنیاد پر جو ڈی آئی جی ہیں انہوں نے موقع پر انسپیکٹر طارق پرویز اور 3 تھانے دار ان کو معطل کیا۔ ایس ایس پی ڈولفن اسکواڈ ارشد کی ہدایت کی کہ وہ انکوائری رپورٹ مرتب کرے۔ ایس پی ڈولفن نے افسران کو جو معطل کیا ہے اس میں سب انسپیکٹر مقصود ظفر اور ٹی ایس آئی عمران اشرف وہ معطل ہونے والوں میں شامل ہیں۔ انسپیکٹر کے ساتھ انکوائری رپورٹ میں افسران نے دانستہ طور پر ملزمان کی گرفتاری یا جو قانونی کارروائی تھی وہ نہیں کی۔ یہ جان بوجھ کر آپ جانتے ہیں کہ گرفتاری التوا میں ڈالے رکھتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ٹی ایس آئی عمران اشرف اپنے کار خاص کے ذریعے ملزمان کے گھر والوں سے رشوت طلب کر رہا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشن محمد احسن یونس نے گزشتہ رات یہ سرپرائز وزٹ کیا۔ تھانہ کی چھت پر 2 افراد غیر قانونی طور پر زیر حراست پائے گئے۔ احسن یونس کا کہنا تھا کہ کرپشن اختیارات سے تجاوز قابل قبول نہیں ہے اور ہم کوئی بھی ایسا شخص جو غیر قانونی کام کرے گا یا غیر قانونی کام میں ملوث ہوگا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پروٹوکول کلچر کے خاتمہ کے لیے ڈی آئی جی آپریشن احسن یونس نے ایک اور بڑا قدم کیا ہے، اقدام اٹھایا ہے۔ اب ڈبل کیبن گاڑیوں کے گن مین باہر نہیں بلکہ گاڑی کے اندر بیٹھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر جو ڈبل کیبن گاڑیوں مختلف لوگ سیکیورٹی اپنی رکھتے ہیں تو وہ گن مین باہر بیٹھے ہوتے ہیں، گنیں انہوں نے باہر نکالی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ وہ جو گن مین ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشن نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ احسن یونس جو ڈی آئی جی آپریشن ان کا کہنا ہے کہ گاڑی سے باہر بیٹھنے سے جانی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ لاہور پولیس پاکستان کی بہترین فورس ہے، اس وجہ سے لاہور پولیس یہ چاہتی ہے کہ عام لوگوں کی سیفٹی کے لیے کچھ بھی کیا جائے اور اپنے لوگوں کی سیفٹی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ہم ہر
قدم اٹھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا قدم ہے، جیسے پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرنا ایک اچھا قدم ہے، جیسے انویسٹیگیشن کر کے اصل ملزمان کو ڈکیٹی کا جو جھوٹا وقوع بنانے والے ان کو گرفتار کرنا، تو یہ اہم پازیٹیو چیزیں ہیں جو DIG آپریشن احسن یونس نظر آ رہی ہیں۔ ایک چیز اور میں احسن یونس صاحب سے کہوں گا کہ جناب اب نئے آئے ہیں، اور ان سے پہلے جو DIG تھے وہ جو مختلف چوکوں پر بھیک مانگنے والے بھکاری تھے، اور ان کے حوالے سے بڑا کام کیا گیا تھا، اور جو ٹرانسجینڈر ہیں جو اشاروں پر کھڑے ہوتے ہیں تو کارروائی کی تھی، اور اس کی وجہ سے کافی صفایا ہوا تھا لاہور سے، اور بڑے اہم انکشافات بھی ہوئے تھے۔ اب دوبارہ وہ معاملات چوکوں پر پھر وہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کر کے، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مافیاز اور بڑے بڑے طاقتور لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وکالت کی آڑ میں جوئے کا کاروبار کرنے والا جو ملزمان ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور یہ وکیل کا دفتر ہے، وہاں پر جو جوا اڈا بنایا گیا، اور وہ جو اڈا چلانے والا وکیل تھا اس کو گرفتار کیا گیا۔ SP ماڈل ٹاؤن سعد عزیز کی ہدایت پر قمار بازوں کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ SDPO ماڈل ٹاؤن حسن عزیز کی قیادت میں نصیر آباد پولیس نے یہ وکیل کے چیمبر پر جو چھاپہ مارا، اور مبینہ طور پر شفیق ساجد سمیت 24 ملزمان جوا کھیلتے رنگوں ہاتھوں پکڑے گئے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضہ سے 1,35,000 روپے نقد، 9mm پسٹل، گولیاں اور آلات قمار بازی برآمد کیے گئے ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ SP ماڈل ٹاؤن سعد عزیز کا کہنا ہے کہ آرگنائزڈ کرائم کے خلاف بلا امتیاز ہم کارروائیاں جاری رکھیں گے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف پروفیشنز ہیں، اور یہ اس سے پہلے پولیس کے مختلف لوگوں کے جو پولیس کے افسران اور پولیس کے جو اہلکاران ہیں وہاں سے انہوں نے مختلف جوا کھیلتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ مختلف سرکاری دفتروں میں یہ کام ہو رہا تھا، تو بدقسمتی یہ ہے کہ چاہے وہ سرکاری دفتر ہو، جب وہ پولیس کا دفتر ہو، وہ اب وکیل کا دفتر ہو، جو یہ بات سامنے آئی ہے، تو اس پر میں پنجاب بار کونسل سے یہ کہوں گا کہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور مقدمہ درج ہونے کے بعد اب اگلا کام آپ کا ہے۔ پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آج کل بڑی ایکٹیو ہے، تو آپ 184(3) کے حوالے سے سو موٹو ایکشن کو جو یا پاورز ہیں ان کو بعد میں چیلنج کر لیجئے گا، حضور پہلے اپنے وکلاء کو سنبھال لیں۔ اگر تو یہ واقعہ جس طریقے سے جو وہ وکلاء اور ان کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیس نے جان بوجھ کر یہ ایک ڈرامہ رچایا ہے، اور اس کے ساتھ ذاتی کلیش تھا SHO نصیر آباد کا اس وکیل صاحب کے ساتھ، تو اس وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف پولیس کا جو اس میں موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہ پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل کا کام ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بنائیں، اور اس پر اگر تو وہ وکیل گنہگار قرار دیا جاتا ہے اور وہ ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، تو پھر اس کا نہ صرف لائسنس کینسل کیا جائے بلکہ ایسے بندے کو نشان عبرت بنایا جائے جو وکالت کا جو پیشہ ہے اس کو اس طرح سے بدنام کرتا ہے، یا غیر قانونی کاموں کے لیے، غیر قانونی دھندے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی دیکھنا ہوگا پنجاب بار کونسل کو، اور اگر اس کے خلاف وقوع جھوٹا بنایا گیا تو پھر متعلقہ پولیس افسران کے خلاف کارروائی کے لیے بھی جو پولیس سینئر پولیس افسران ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ اس طرح سے بدنام نہ کیا جائے اس پروفیشن کو۔ اب دیکھتے ہیں اس سارے معاملے میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔